اسلام آباد سے نا پچھلے دنوں ایک بڑی آپ نے سنی ہوگی ایک چونکا دینے والی خبر آئی۔ جی وہ سنگجانی والے علاقے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بالکل، وہاں فوڈ اتھارٹی اور پولیس نے مل کر ایک کارروائی کی۔ ہاں میں نے پڑھا تھا۔ اور وہاں جو ملا نا وہ تو حیران کرنے والا تھا۔ تقریباً 1000 کلو گرام یعنی کوئی 25 من بنتا ہے گدھے کا گوشت۔ 1000 کلو؟ جی، اور صرف گوشت نہیں، وہاں سے کوئی 45 کے قریب زندہ گدھے بھی ملے۔ اچھا، زندہ بھی؟ ہاں۔ تو آج ہم نا اس کی مدد سے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا، اس کے پیچھے کیا چل رہا ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کئی سوال تو اٹھتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو ہوا یہ کہ فوڈ اتھارٹی کو کسی نے مخبری کی تھی۔ جی۔ اس اطلاع پر جب چھاپا مارا گیا تو یہ گوشت تو ملا ہی، زندہ جانور بھی ملے اور سینکڑوں کی تعداد میں گدھوں کی کھالیں بھی پڑی تھیں۔ کھالیں بھی؟ اچھا خاصا بڑا سیٹ اپ لگتا ہے پھر تو۔ ہاں، اور فوڈ اتھارٹی کی جو ڈائریکٹر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ یہ جگہ غالباً کوئی 2 مہینے پہلے ہی بنی تھی۔ صرف 2 مہینے میں اتنا کچھ؟ یہ تو کافی سوالیہ نشان ہے واقعی۔ وہی تو۔ اور پہلا سوال تو یہی آتا ہے کہ بھئی اتنا سارا گوشت، اتنی کھالیں، یہ جا کہاں رہا تھا سب؟ ہاں، کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، رپورٹ میں تو حکام کا شبہ یہی بتایا گیا ہے کہ یا تو یہ گوشت شہر میں جو غیر ملکی رہتے ہیں ان کو بیچا جا رہا تھا، اچھا، یا پھر شاید ملک سے باہر سمگل کرنے کا پلان تھا۔ اوہ۔ اور کھالوں کے بارے میں پولیس ذرائع کا حوالہ ہے کہ ممکنہ طور پر یہ گوادر کے راستے چین بھیجی جاتی تھی۔ چین؟ اچھا، وہاں کیا کرتے ہیں ان کھالوں کا؟ چین میں ان کھالوں کی ایک خاص وجہ سے بہت مانگ ہے۔ ایک روایتی دوا ہے ان کی، ایجیاؤ کہتے ہیں۔ ایجیاؤ؟ جی، ایجیاؤ۔ یہ گدھے کی کھال سے جو جیلیٹن نکلتا ہے نا، اس سے بنتی ہے، اور وہاں لوگ اسے صحت اور خوبصورتی کے لیے بڑا مفید سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ مطلب باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے؟ بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ اس کی مانگ اتنی زیادہ ہے کہ رپورٹ میں ایک برطانوی فلاحی تنظیم کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان کا اندازہ ہے کہ دنیا میں سالانہ تقریباً 59 لاکھ گدھے اسی ایجیاؤ کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ 59 لاکھ؟ جی ہاں، یہ تو بہت ہی زیادہ تعداد ہے۔ جی، عالمی سطح پر گدھوں کی آبادی پر اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ تو اس چھاپے میں کوئی پکڑا بھی گیا؟ ہاں، موقع سے ایک چینی شہری کو گرفتار کیا ہے، زونگ وی نام بتایا گیا ہے۔ چینی شہری؟ جی۔ رپورٹ کہتی ہے کہ وہ کوئی 90 دن کے ویزے پر آیا ہوا تھا پاکستان، جی۔ لیکن جو پاکستانی ورکرز تھے وہاں وہ بھاگ گئے۔ اوہو، وہ نکل گئے؟ جی۔ اور یہ جو گرفتار ہوا ہے اس نے تو یہی کہا ہے شروع میں کہ جی میرا مالک تو چین میں ہے، مجھے نہیں پتا یہ گوشت اور کھالیں کہاں جانی تھی۔ اب یہ تو تفتیش میں ہی پتا چلے گا۔ ظاہر ہے۔ اور یہ گدھے کہاں سے لا رہے تھے یہ لوگ؟ اطلاع تو یہی ہے کہ پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، اور جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے وہاں سے، مختلف علاقوں سے خرید کر لائے جا رہے تھے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد ویسے ہی بہت زیادہ ہے، دنیا میں شاید تیسرے نمبر پر ہے، کوئی 60 لاکھ سے زیادہ گدھے ہیں یہاں۔ اچھا خاصا نمبر ہے۔ جی، اور ماضی میں حکومتی سطح پر بھی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ چین کو گدھوں کی کھالیں اور دوسری چیزیں ایکسپورٹ کی جائیں۔ گوودر میں ایک بڑا مذبح خانہ بنانے کا منصوبہ بھی سننے میں آیا تھا۔ یعنی ایک طرف قانونی راستے کی بات ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ سب چل رہا تھا۔ بالکل۔ لیکن کیا اسلام آباد میں پہلے بھی کبھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ فوڈ اتھارٹی کیا کہتی ہے؟ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی والے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو ریگولر چیکنگ کرتے ہیں ہوٹلوں کی، ریسٹورانٹس کی، اور اس طرح کا اتنا بڑا واقعہ پہلے کبھی سامنے نہیں آیا۔ اچھا، یہ پہلا اتنا بڑا کیس ہے۔ ان کے مطابق تو یہی ہے، لیکن جیسے ہی یہ خبر باہر آئی سوشل میڈیا پر تو ایک طوفان آ گیا۔ لوگ فوراً پرانی باتیں نکال لائے، لاہور میں جو واقعات ہوئے تھے۔ ہاں یاد ہے، لاہور میں بھی تو پکڑا گیا تھا کافی۔ کہ بھئی یہ گوشت آخر کہاں کہاں جا رہا تھا؟ کیا صرف غیر ملکیوں کو ہی دے رہے تھے یا کہیں اور بھی؟ کون سے ریسٹورant ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے تشویش تو ہوگی لوگوں میں، اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ تو بنتا ہے۔ بالکل، اب تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون کون ملوث ہے اس میں۔ تو اگر خلاصہ کریں اس سب کا، اسلام آباد کے پاس سے گدھے کا گوشت اور کھالیں ملی بہت بڑی مقدار میں۔ جی۔ اس کا تعلق شاید چین میں ایجیاؤ کی جو مانگ ہے اس سے ہے۔ لگتا تو یہی ہے۔ ایک چینی شہری گرفتار ہے، پاکستانی ورکرز بھاگ گئے، جانور مختلف جگہوں سے لائے گئے تھے، اور عوام میں کافی بے چینی ہے۔ تحقیقات ابھی چل رہی ہیں۔ بالکل، یہ تو ہو گئی اس واقعے کی تفصیل۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو یہ واقعہ ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ مطلب اس کے بڑے معنی کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف کوئی کھانے پینے کی چیز میں ملاوٹ یا فوڈ سیفٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں گہرا ہے۔
یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح بین الاقوامی مارکیٹ کی جو طلب ہوتی ہے نا، جیسے یہاں چین میں ایجیاؤ کی مانگ ہے، جی وہ مقامی سطح پر وسائل پر کیسے دباؤ ڈال سکتی ہے، صحیح۔ اور پھر اس سے غیر قانونی کاموں کو کیسے فروغ ملتا ہے۔ یہ ان بڑے پیچیدہ سپلائی چینز کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اکثر نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، اور حکام کے لیے ان کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ صرف ایک مقامی جرم نہیں ہے بلکہ ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کا حصہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ لگتا ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس قسم کی جو غیر قانونی تجارت ہوتی ہے اس کے معاشی اور سماجی اثرات کیا ہوتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں پر جن کا روزگار ان جانوروں سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ جی تو یہ واقعہ ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ دنیا کی تجارت اور مقامی حالات ان کے بیچ میں کتنا پیچیدہ تعلق ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ کی مانگ دوسری جگہ کے ماحول، وہاں کی معیشت، وہاں کے قانون پر کیسی اثر ڈالتی ہے، اور اس سارے توازن کو قائم رکھنا کتنا مشکل ہے۔